السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت 8ویں، مضمون اردو، ٹاپک جابر بن حیان۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلنا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ ہر طرف وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ جابر بن حیان۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ دپان آز برونٛہہ 100 ؤری 818 نزدیک کوفس منٛز ہسا اوس اکھ نفر سُہ اوس عطر کٕنان اوس سُہ، تہٕ أمِس اوس ناو حیان۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ أمِس ہسا اوس ناو حیان۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی، تہٕ عطاری پٮ۪ٹھ اوس أمۍ سٕنٛز یہِ زندگی ٲس مشکل رٔنٛگۍ گُزران۔ أمِس اوس نہٕ تیوٗت بنان اَتھ منٛز کینٛہہ۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، دپان أمِس ہسا زاو نیٚچو، تٔمِس تھووُکھ ناو جابر۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ أمِس پے فکر کہ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، تہٕ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ اَسہِ روزی روٹی، مطلب وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ اَسہِ، وَس زاو اَسہِ بچہِ تہٕ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پلان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ، اَسہِ نہ چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھان پلان کینٛہہ۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دپان اتھ پونٛسہٕ کماونٕچ لالچہِ منٛز ہسا گوٚو یہِ ہسا گوٚو کتھاہ أمِس کھوٚت یتھاہ جُرم، تہٕ سُہ اوس واریاہ لۄکُٹ وٕنہِ، تہٕ أمِس گُزریٛوو مول، یہ عطار گزریٛوو۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ تہٕ یُس ہسا جابر اوس، أمۍ سُنٛد سورُے بوجھ پیوٚو أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ پٮ۪ٹھ۔ یِم ٲسۍ غریب، أمِس غریب ماجہِ پٮ۪ٹھ۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے ہاں بھیج دیا۔ دپان ماجہِ کٔر کٲم، أمۍ سوٗز یہِ کوفہ منٛز، کوٚڑُن سوٗزُن گامس منٛز، پننٮ۪ن رشتہ دارن ہُنٛد سوٗزُن۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا، تو اتہِ ہسا بیوٗٹھ یہِ اصل پٲٹھۍ آزاد حسابس منٛز۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی،
البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا. تو اتھ پوٚر أمۍ تھوڑا بہت تعلیٖم مگر أمِس اوس یہِ شوق زبردست کہ بہٕ پَرٕ ہا برونٛہہ کُن. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. تہٕ کینٛہہ ؤری کٔڑۍ أمۍ اَتہِ تہٕ آو یہِ واپس کوفہ. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. اتھ ہسا اوس واریاہ تعلیمی ماحول. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. تہٕ أمِس ہسا اوس أمِس گوٚو شوق بہٕ تہِ پَرٕ ہا برونٛہہ کُن. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی. تو پتہٕ ہسا نیوٗ أمۍ سکوٗلس منٛز دٲخلہ تہٕ لوگ یہ تعلیم پڑھنے. اب جابر جوان تھا. ویسے گوٚو یہِ وارٕ وارٕ جوان. اس سے غریب ماں کی غربت نہ دیکھی گئی. یہ اوس نہٕ ہٮ۪کان برداشت تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ کہ میٛٲنۍ موج أسۍ کۭتیٛاہ غریٖب میٛٲنۍ ماجہِ کوٗتاہ مُشکلات چھِ میٛانہِ خٲطرٕ پٮ۪وان تُلٕنۍ. چنانچہ اس نے اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی. دپان أمۍ ہسا یہ اوس سوچا کہ بہٕ بناوٕ سۄن اور اس نے مختلف قسم کی دھاتوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلنا شروع کیا. دپان أمۍ ہسا أنۍ واریاہ جڑی بوٹی ترٛایَن ہسا أکِس یَتھ کڑاے منٛز تو ہسا لوگ یہ پگھلاونے اتھ منٛز. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں طرح طرح کی دھاتیں الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. دپان أمِس سٕنٛدِس گھرس منٛز ہسا اوس یہِ اَنان جڑی بوٹی اوس اَنان بیٚیہِ واریاہ دھاتہٕ اوس اَنان بیٚیہِ ہسا اوس یہِ واریاہ بانہٕ تھٲے أمۍ. وہ ہر وقت کیمیا گری کی نت نئی تجربے کرتا تھا. یہ ہسا